السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس ویئرز۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے فائٹر جیٹ فلیٹ میں ٹوئن انجن فائٹر جیٹس کی اہمیت اور ضروریات کے بارے میں۔ ویئرز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین نیوی اپنی نیول فلیٹ کو تیزی سے گرو کرتے ہوئے پاسٹ میں MiG-29 کے جیسے فائٹر جیٹس اور فیوچر میں F-18 سپر ہارنٹس کو بھی انٹیگریٹ کرنے جا رہی ہے۔ اسی لیے فیوچر میں پاکستان ایئر فورس کو اپنی سائز سے 3 گنا بڑی انڈین ایئر فورس اور بیک وقت انڈین نیوی کے فائٹر جیٹس کو ٹیکل کرنے میں بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے خیال سے پاکستان نیوی کے نیول ایئر آرم میں مزید نئے فائٹر جیٹس کو انٹیگریٹ کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی، تاکہ پاکستان نیوی اپنی مربوط پلاننگ اور پوٹینٹ ایئر آرم کے ذریعے انڈین بیٹل گروپ کو پاکستانی سمندری حدود میں ٹف ٹائم دے سکے، اور پاکستان ایئر فورس اپنے تمام ایئر پلیٹ فارمز انڈین ایئر فورس کے خلاف یوز کرتے ہوئے پاکستان کی ہوائی حدود میں ایئر سپیریورٹی قائم کر سکے۔ فی الحال پاکستان نیوی اپنے ایئر آرم میں پرانے میراج 3 اور میراج 5 فائٹر جیٹس کو یوز کرتی آ رہی ہے۔ فیوچر میں پاکستان نیوی کے میراج 3 اور میراج 5 فائٹر جیٹس کو ریٹائر کر کے JF-17 کے بلاک 3 ٹوئن سیٹر B ویریئنٹس کو بھی انٹیگریٹ کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے خیال سے JF-17 کی سنگل انجن لیمیٹیشن کی وجہ سے، کم پے لوڈ اور کم رینج کی ہونے کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم نیول وارفیئر میں اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے پاکستان نیوی کے ایئر آرم میں ٹوئن انجن فائٹر جیٹس کی انٹیگریشن کی کافی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے خیال سے پاکستان نیوی میں MiG-35 فائٹر جیٹس کو اگر انٹیگریٹ کیا جائے تو یہ انڈین بیٹل گروپ کو اور انڈیا کے MiG-29 کے اور فیوچر میں F-18 سپر ہارنٹس کو عربین سی میں کافی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ رشیا ان 4.5 جنریشن MiG-35 فائٹر جیٹس کو پاکستان کو سیل کیوں کرے گا؟ اس سوال کا کافی سمپل جواب یہ ہے کہ رشیا کو ان MiG-35 فائٹر جیٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ رشیا اگر ان MiG-35 فائٹر جیٹس کو پاکستان کو سیل کرتا ہے تو یہ ان MiG-35 فائٹر جیٹس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور فیوچر میں MiG-35 فائٹر جیٹس کی سیل بھی انکریز ہوں گی۔ پاکستان ان جیسے بگ ٹکٹ MiG-35 فائٹر جیٹس کو رشیا سے حاصل کر لیتا ہے تو پاکستان اور رشیا کے مابین تعلقات میں ایک اعتماد بھی قائم ہوگا، اور فیوچر میں پاکستان کے لیے رشیا سے ویپنز خریدنے کے لیے مزید مواقع بھی کھلیں گے، اور ان ویپنز کی خریداری کے ساتھ پاکستان رشیا سے مزید ٹریڈ کرتے ہوئے سستا آئل اور گندم بھی رشیا سے امپورٹ کر سکے گا۔ یاد رہے کہ MiG-35 MiG-29 کے مقابلے میں زیادہ ہارڈ پوائنٹس اور زیادہ بھاری بھرکم اینٹی شپ میزائلز اور ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاسٹ میں انڈیا نے بھی رشیا سے بھاری بھرکم ویپنز خرید کر رشیا پر دباؤ ڈالا ہے کہ ان ویپنز کو یوز کرنے کے لیے انڈیا کو سستا تیل فراہم کیا جائے، جس کی وجہ سے رشیا آج تک انڈیا کو سستا تیل فراہم کرتا آ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان MiG-35 فائٹر جیٹس کی پاکستان نیوی میں شمولیت سے فوائد کے بارے میں اور ان فائٹر جیٹس کی اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں۔ MiG-35 میں 2 RD-33M کے ویریئنٹس کے انجنز انٹیگریٹ کیے گئے ہیں، جو کہ کمبائنڈ 24,500 کلو نیوٹنز کا تھرسٹ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ MiG-29 کے میکسیمم ٹیک آف ویٹ 18,000 کلو گرام کے مقابلے میں MiG-35 کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 24,800 کلو گرامز کا ہے۔ MiG-29 کی میکسیمم اسپیڈ تقریباً 2.1 میک کی ہے، جبکہ MiG-35 کی میکسیمم اسپیڈ میک 2.3 کی ہے۔ MiG-29 58,000 فیٹ کی بلندی پر اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں MiG-35 57,500 فیٹ کی بلندی پر اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ MiG-29 کی آپریشنل رینج تقریباً 1430 کلومیٹر کی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں MiG-35 کی آپریشنل رینج
2100 کلومیٹر کی ہے۔ MiG-35 کے ایکسپورٹ ویریئنٹ میں فیزاٹرون زخ ایسا راڈار کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اس راڈار کی میکسیمم رینج 2 میٹر RCS ٹارگٹ کو 160 کلومیٹر کی دوری پر بھی ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ MiG-35 کا زخ ایسا راڈار بیک وقت 20 ٹارگٹس کو ٹریک جبکہ 8 ٹارگٹس کو سیملٹینیسلی انگیج کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ MiG-35 کے ایئر ٹو ایئر میزائل کیپیبلٹی کی بات کریں تو ان فائٹر جیٹس میں رشیا میں بنائے گئے R-73، R-77 اور چائنیز PL-10، PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائلز کو بھی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ MiG-35 کے ایئر ٹو سرفیس میزائلز کی بات کریں تو رشیا میں بنائے گئے Kh-25، Kh-29 اور Kh-38 ایئر ٹو سرفیس میزائلز بھی ان میں انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ MiG-35 کے اینٹی ریڈیشن میزائلز کی بات کریں تو رشیا میں بنائے گئے جدید Kh-31D اینٹی ریڈیشن میزائلز بھی MiG-35 میں انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ MiG-35 کے اینٹی شپ میزائلز کیپیبلٹی کی بات کریں تو رشیا میں بنائے گئے کلب 54، زرکون، کنزل اور ان جیسے دیگر بہت خطرناک اینٹی شپ میزائلز بھی MiG-35 سے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔